سنو، آج میں آپ سے ایک ایسی حقیقت پر بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور پیش آتی ہے۔ وہ وقت جب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے، جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، جب حالات ہمارے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور ہم بے بس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جان لو کہ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں ایک خاص اشارہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہارے صبر، تمہاری ہمت اور تمہارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں بدلنے، نکھارنے اور کسی بڑے مقام تک پہنچانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے موڑ ضرور آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی، ہماری محنت رائیگاں جا رہی ہے اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ان لمحات میں اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وقت ہار ماننے کا نہیں، یہ وقت مایوسی کا نہیں، بلکہ یہ وقت تمہارے اندر وہ طاقت جگانے کا ہے جو شاید تمہیں خود بھی معلوم نہیں تھی۔ میں نے خود بھی ایسے حالات کا سامنا کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے تو ایک روشنی ضرور ہوتی ہے جو صرف ان لوگوں کو نظر آتی ہے جو ایمان کے ساتھ صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان حالات میں کیا کریں؟ مایوسی کو خود پر حاوی کر لیں، اپنی دعاؤں کو چھوڑ دیں، یا پھر ہار مان کر بیٹھ جائیں؟ نہیں، اگر تمہیں لگے کہ حالات برداشت سے باہر ہو گئے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کسی بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ حضرت علی کا ایک قول ہے، جب حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہے۔ یہ دنیا تمہارا آخری مقام نہیں ہے، یہ صرف ایک امتحان گاہ ہے، اور جو لوگ ان امتحانات کو صبر اور ہمت کے ساتھ گزارتے ہیں، اللہ ان کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مشکل وقت صرف ایک پیغام ہے، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ کچھ بدلنے والا ہے، تمہاری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس وقت ہار نہ مانو، بلکہ اور زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہو۔ سنو، جب زندگی تمہیں آزمائے، جب تمہیں ایسا لگے کہ اب مزید نہیں سہ سکتے، تو بس ایک لمحے کے لیے رک جاؤ اور خود سے پوچھو، کیا میں واقعی کمزور ہوں؟ کیا میں واقعی اتنا بے بس ہوں کہ حالات مجھے شکست دے دیں؟ کیا میں وہی شخص نہیں ہوں جس نے پہلے بھی کئی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلا ہے؟ یہ وقت اپنی طاقت کو پہچاننے کا ہے، نہ کہ ہار ماننے کا۔ یاد رکھو، سب سے بڑی طاقت تمہارے اندر ہی موجود ہے، بس تمہیں اسے جگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں بار بار یہ پیغام دیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دیکھو، اللہ نے صرف ایک بار نہیں 2 بار فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو بھی تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے وہ تمہیں ایک بہتر مقام پر لے جانے کے لیے ہو رہا ہے۔ بس تمہیں رکنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے اور مایوس نہیں ہونا۔ کیا تم نے کبھی سوچا، اگر مشکلات نہ ہوتیں تو تمہیں اپنی اصل طاقت کا کیسے پتہ چلتا؟ اگر دنیا تمہیں آسانی سے سب کچھ دے دیتی تو تمہاری محنت کی قیمت کیا ہوتی؟ اگر تمہیں ہر چیز بغیر کسی رکاوٹ کے مل جاتی تو تم کبھی بھی خود پر بھروسہ کرنا نہ سیکھتے۔ یاد رکھو، زندگی کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ کامیابی ہمیشہ تکلیف کے بعد آتی ہے، راحت ہمیشہ صبر کے بعد آتی ہے، اور روشنی ہمیشہ اندھیرے کے بعد آتی ہے۔ سنو، تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جس نے کامیابی حاصل کی پہلے ایک نہ ختم ہونے والے اندھیرے سے گزرا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا، لیکن وہ بعد میں مصر کے بادشاہ بنے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشیں اتنی سخت تھیں کہ جسم پر گوشت تک نہ بچا، لیکن اللہ نے انہیں صبر کی بدولت نواز دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں ظلم و ستم سہنا پڑا، لیکن اللہ نے انہیں پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ سب آزمائشوں سے گزرے لیکن کبھی ہار نہیں مانی، تو تم کیوں ہار مانو؟ یہ وقت رکنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا ہے۔
یہ وقت مایوس ہونے کا نہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کا ہے۔ یہ وقت ہارنے کا نہیں بلکہ اپنی دعا، محنت اور صبر کو بڑھانے کا ہے، کیونکہ اگر تم ابھی رک گئے تو تم وہ کامیابی کبھی نہیں دیکھ سکو گے جو تمہارے انتظار میں ہے۔ اگر تم ابھی ہار گئے تو تم وہ مقام کبھی نہیں پا سکو گے جس کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم کچھ بڑا کرو، کچھ ایسا کرو جس سے دنیا یاد رکھے کہ تم نے مشکلات کو شکست دی اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ یہی وقت ہے ہمت باندھنے کا، یہی وقت ہے اپنی دعاؤں میں اور شدت لانے کا، یہی وقت ہے خود کو ثابت کرنے کا کہ تم ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہو۔ اور سنو، اگر تم اس وقت کسی بڑی آزمائش سے گزر رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ زندگی بے حد مشکل ہو گئی ہے، تو ایک بات یاد رکھو، اللہ کبھی کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ آیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ تم جتنی بڑی آزمائش سے گزر رہے ہو، اللہ نے تمہیں اس کا سامنا کرنے کی قابل بنایا ہے۔ تم میں وہ ہمت اور طاقت ہے جس کا شاید تمہیں خود بھی اندازہ نہیں۔ سنو، مشکلات تمہیں ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ جب بھی زندگی میں تکلیف آئے تو یہ مت سوچو کہ یہ تمہیں توڑنے کے لیے آئی ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ تمہیں نیا بنانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، تمہاری تقدیر سنوارنے کے لیے تمہیں آزمائش سے گزار رہا ہے۔ یہ وقت تکلیف کا نہیں بلکہ تمہیں سنوارنے کا ہے۔ یاد رکھو، اللہ جسے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اسے آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اگر تمہیں آزمائش ملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں کچھ بڑا دینا چاہتا ہے، بس صبر کا امتحان باقی ہے۔ جب بھی دعا مانگو اور لگے کہ دیر ہو رہی ہے تو گھبراؤ مت، اللہ تمہاری دعا کو سن چکا ہے، اور جب وقت مناسب ہوگا وہ تمہیں تمہاری طلب سے زیادہ دے گا انشاءاللہ۔